علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سٹیج پر موجود عزت و تکریم کے لائق حضرت قبلہ سید علی حسن شاہ صاحب، حضرت قبلہ علامہ سید وقار حیدر شاہ صاحب، تمام علماء کرام، جملہ احباب اہل سنت، چند لمحوں کے لیے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے جامعہ کی باوقار انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج کا پروگرام خاصا منظم اور مرتب ہے۔ پہلے سے طے کر دیا گیا کہ تلاوت کا وقت اور دورانیہ یہ ہے، نعت شریف کا وقت اور دورانیہ یہ ہوگا، اور خطابات کا وقت اور دورانیہ یہ ہوگا۔ یہ بڑی بہترین روایت ہے ربیع النور کے لاتعداد پروگرام علاقہ میں شروع ہو رہے ہیں۔ ان پروگرامز کے منتظمین اکثر اس باوقار اجلاس میں موجود ہوتے ہیں۔ میں انہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے جلسوں اور اپنی محافل کو بہت خوبصورت، بہت منظم، بہت مفید اور بہت مثالی بنانے کی کوشش کریں۔ وقت نکالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مہنگائی کے ہوش ربا دور میں ان محافل کے لیے اخراجات کا جمع کرنا ایک اور امتحان اور آزمائش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے زمانے میں پہلے ہی دین کی قدر کم ہو چکی ہے، دین حاصل کرنے کا شوق ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہم جن دینی پروگراموں کا انعقاد اور اہتمام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ حاضر ہونے والوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور ان خوبصورت پروگراموں پہ قوم کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم وقت کا خیال بھی رکھیں گے اور پابندی بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اپنے سٹیج پر ایسے لوگوں سے معذرت کریں گے جن کی وجہ سے دین کا حقیقی پیغام اور دین کی سچی فکر عام ہونے کی بجائے بدامنی، فساد اور انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی مجالس اور محافل میں بلایا جائے جو دلیل سے بات کرنے والے ہوں اور ان کے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہو اور سنن مصطفیٰ کا فرمان ہو۔ اگر اس انداز کے ساتھ گفتگو کی جائے، اس انداز کے ساتھ دوستوں کی فکری تربیت کا انتظام کیا جائے اور اس انداز کے ساتھ مضبوط دلائل دے کر مشکوک سوالات کا جواب دیا جائے تو آنے والی نسل اپنے نظریے، اپنے عقیدے اور اپنی فکر کے اعتبار سے مثالی ہو جائے گی۔ آپ لوگ زیادہ دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اور جو نکالتے ہیں وہ بھی زیادہ باریکی میں نہیں جاتے۔ تھوڑا سا دھیان دیں، تھوڑا سا خیال کریں تو ہمارے یہ بچے جو کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی محافل میں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا دینی رہبر اور پیشوا سمجھتے ہیں جو نرم لہجے کے ساتھ زہر کو شکر میں چھپا کر نئی نسل کو فراہم کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان دین کی طلب اور دین کی پیاس اپنے دل اور اپنی روح میں یقیناً محسوس کرتا ہے۔ اس طلب اور پیاس کو بجھانے کے لیے وہ معاشرے میں نکلتا ہے کہ مجھے کوئی رہبر مل جائے، کوئی پیشوا مل جائے جس کی صحبت میں رہ کر، جس کی میٹھی اور نرم گفتگو سن کر، جس کے دل آویز لب و لہجے سے متاثر ہو کر میں بھی قرآن کا مفہوم سمجھوں، میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تہ تک جاؤں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص یہ طلب، چاہت اور پیاس لے کر معاشرے میں نکلتا ہے، ہمارے لوگ لہجے میں سختی رکھتے ہیں، گفتگو میں گرمی رکھتے ہیں، رویے میں جلالی طبیعت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نیا دماغ اور نئی نسل کا نوجوان پریشان ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اندر کی طلب اور اندر کی پیاس اسے مجبور کرتی ہے۔ اور مثال یہ فرمائی گئی کہ جس طرح
کسی کو پیاس لگی ہو، پانی کی شدید طلب اور محتاجی ہو، اور اس کو پانی نہ مل رہا ہو، اس کی جان ہونٹوں کے قریب آ چکی ہو پیاس کی وجہ سے، تو وہ مجبور ہو کر اگر اسے گرم پانی مل جائے اس کو بھی وہ ہونٹوں کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کڑوا پانی دستیاب ہو اس کو بھی پینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ جان بچ جائے۔ بالکل اسی طرح قرآن سمجھنے کی، رسول کریم کے فرمان سمجھنے کی، دین سمجھنے کی طلب اور پیاس ہر مومن کی روح اور ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ جب اسے دلیل سے سمجھانے والا، محبت سے تربیت کرنے والا، خوش اخلاقی سے سمجھانے والا کوئی دستیاب نہیں ہوتا تو وہ گرم اور کڑوے پانی کی طرف جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کل قیامت کو اللہ کے دربار میں بھی جواب دہ ہوں، علامہ وسیم الرضا صاحب بھی جواب دہ ہے، قبلہ قاری عمران صاحب بھی جواب دہ ہے، سید وقار حیدر شاہ صاحب بھی جواب دہ ہے، شاہ صاحب قبلہ چک میانہ شریف وہ بھی اللہ کے دربار میں جواب دہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا، جن لوگوں کی محبت اور جن لوگوں کا احترام سینوں میں رکھا تھا، تم نے ان کی فکری تربیت کیسے کی ہے؟ ان کو جو قرآن کی طلب تھی، جو رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی طلب تھی، تم نے اس طلب کو کیسے پورا کیا؟ تمہارے لہجے میں نرمی تھی، تمہارے دلائل میں قوت تھی، تمہاری فکر میں استحکام تھا، تمہارے مزاج میں پیار، محبت اور شفقت کا عنصر تھا۔ تم نے ان لوگوں کو قریب کر کے ان کی روحوں میں قرآن کی عظمت کا نور بھی جمع کر دیا اور رسول کریم کی حدیثوں کا سرور بھی رکھ دیا۔ تو ربیع الاول کے بابرکت ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دارالعلوم کے اس سٹیج پر حضرت قبلہ مفتی محمد اللہ دتا صاحب رحمہ اللہ کا ختم شریف بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام و شان کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کا نمائندہ اجلاس بھی ہے اور آپ سارے دوستوں کی فکری تربیت کا سامان بھی ہے۔ ہم صرف کانوں کا چسکا لینے کے لیے ان مجالس اور محافل میں نہیں آتے، بلکہ ہم کانوں کے ذریعے اپنی روح کے اضطراب کو اور اپنے دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ان مجالس میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اس مشن کو، ہمارے یہ رہبر، ہمارے یہ پیشوا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی قابلیت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، حکمت، بصیرت اور دانش مندی کے ساتھ سنبھال لیں، اور آنے والے وقتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں جو نئی نسل ان پروگرامز میں، ان محافل میں، ان مجالس میں حاضر ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، ختم نبوت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے چراغ بھی جل جائیں، عظمت الوہیت کے دروازے بھی کھل جائیں، صحابہ کرام کی رفعتوں کو سلام کرنے کا ڈھنگ بھی آ جائے، اور رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آل پاک کی محبت، حضور کی آل کے پاک کی تعظیم اور احترام کی قندیلیں بھی ان کے سینوں میں روشن ہو جائیں۔ وہ ان مجالس سے، ان محافل سے جب رخصت ہوں تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن کا نور ہو، دوسرے ہاتھ میں رسول کریم کی حدیثوں کا سرور ہو۔ ان کے من کی دنیا میں اللہ کی عظمت کا نور ہو اور ان کے دل کی دنیا میں رسول کریم کی محبت اور عشق کا سرور موجود ہو۔ اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے کو، جس کو قبلہ ابو الفضل حضرت مولانا مفتی محمد اللہ دتا صاحب نے اپنا خون جگر دے کے اس مقام پہ پہنچایا تھا، اس کی عزتوں کو، اس کی آبرو کو اور اس کے پیغام کو اللہ سلامت رکھے۔ علاقے کے لیے اور سارے عالم اسلام کے لیے یہ پلیٹ فارم اور یہ مرکز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا پیامی بن جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اکثر پیر بھائی بھی موجود ہیں، اہل محبت موجود ہے۔ کل دربار شریف معظم آباد پر عرس پاک کی عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے۔ 2 ربیع النور کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشائخ چشت ہمیشہ سے اہتمام کرتے ہیں، اور میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمہ اللہ 28 صفر کو ان کا وصال ہوا تھا۔ ان کا عرس مبارک بھی رحمت دو عالم کے عرس میں ہم نے شامل کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس مبارک اور والد گرامی کا عرس مبارک کل صبح 10 بجے سے 1 بجے تک خانقاہ معظمیہ پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے اجازت بھی لینا چاہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں دعوت بھی پیش کر رہا ہوں۔ اگر وقت میسر آئے، کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے، تو اس بابرکت اجلاس میں اور اس بابرکت پروگرام میں شمولیت فرما کر ہمیں خدمت کا موقع دیں اور اپنے دل و دماغ کو اور اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار سے آباد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔